معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامی خطاطی کا قرآن سے بڑا تعلق ہے اور قرآنی آیات اور صورتوں کو اس طرز خطاطی میں خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام میں لکھائی اور لکھنے سے متعلق امور کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ صدیوں سے مسلمانوں کی توجہ کا اہم مرکز کلام اللہ ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ مسلمان اسلامی خطاطی جیسے پاکیزہ فن سے روشناس ہوئے ہیں۔ ان خیال کا اظہار کشمیر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں امارہ افشین کے اسلامی خطاطی فنپاروں کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا نوجوان خوبصورت فکر اور نئی سوچ کے ساتھ مصوری کے شعبے میں قدم رکھ رہا ہے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں ذہنی و قلبی سکون پاتا ہے۔ اس کے بغیر انسانی حیات اپنے علاج کو نہیں پہنچ سکتی۔ پنجاب آرٹس کونسل کا خطاطی کے فنکاروں کو فروغ دینا قابل ستائش ہے۔ امارہ افشین کا کام دیکھ کر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی خطاطی کا روشن مستقبل ہے۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ امارہ افشین کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 2 قرآن پاک کے نسخے حرم پاک میں رکھے گئے ہیں اور تیسرا قرآن پاک لکھ رہی ہیں۔ قرآن پاک لکھنا، پڑھنا اور سننا مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا کتاب اللہ میں پنہا کر رکھا ہے، جس سے صرف غور و فکر اور قرآن پاک پڑھنے والے لوگ ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔ امارہ افشین نے قرآن پاک کی آیات کو کسی خوبصورت کینوس پر اتارا ہے۔ یہ بے شک میرے مالک کی عطا ہے۔ حکومت پنجاب فنون لطافہ کے تمام اصناف کی ترویج و ترقی پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ نمائش میں امارہ افشین کے 50 سے زائد خطاطیاں رکھی گئیں۔ نمائش عوام کے لیے 22 مارچ تک جاری رہے گی۔ نظام الہی سے عوام میں خوشحالی ممکن ہے۔ آج عوام ایسے نظام کی تلاش میں ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو انصاف مل سکے۔ دنیا کی بدلتے ہوئے حالات سے عدل و انصاف کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ فکر امام امت حضرت امام خمینی کو جوان نسل تک پہنچانا وقت کا تقاضا ہے۔ یہ بات امام جمعہ میلبورن اور ممتاز مذہبی اسکالر و شیعہ علماء کونسل پاکستان شعبہ آسٹریلیا کے رہنما علامہ اشفاق وحیدی نے عید نوروز کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اس موقع پر عالم اسلام کو اس امید کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ مظلوم کی درگزشی کا جلد سورج طلوع ہونے کو ہے۔ اشفاق وحیدی نے سعودی عرب کی طرف سے ایران کے صدر کو دعوت خوش آئند قرار دیا۔ اس سے خطے میں امن و امان کی مزید وسعت ملے گی اور اسلام دشمن قوتوں کے حوصلے پست ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس خطے میں بد امنی اور دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہو، اسلامی ممالک مل کر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اشفاق وحیدی نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی ادارے یمن، کشمیر، بحرین، فلسطین، افغانستان، عراق اور دیگر علاقوں میں انسانی قتل عام پر اپنا کردار ادا کریں تاکہ قتل و غارت کا خاتمہ ہو سکے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نامزد امیدوار PP16 ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومت آٹا مہنگا کر کے عوام کے منہ سے نوالہ بھی چھیننا چاہتی ہے۔ آٹے کے مہنگا ہونے کی وجہ سے جو روٹی 15 روپے کی مل رہی تھی اس کا ریٹ 25 روپے ہو گیا ہے۔ حکومتی بد نظامی نے عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ مفت آٹے کے حصول کے لیے عوام کو لائنوں میں کھڑا کر کے تشدد کا نشانہ بنوایا جا رہا ہے، جس میں سینکڑوں افراد زخمی اور 2 سے 3 اموات واقع ہو چکی ہیں۔ حکمران اپنی پالیسیوں پر غور کریں، وگرنہ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح دھکیلنا بند کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے امین ٹاؤن میں سپورٹروں کی میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ مفت آٹے کے حصول کے لیے انتظامات کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر کیا جائے تاکہ عوام کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راولپنڈی میں سستی روٹی تندور لگا کر عوام کو 10 روپے کی روٹی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اوپن مارکیٹ میں روٹی 20 سے 25 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔